بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا بلکہ سیدھا جا کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ میرے تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ اسی وقت پیچھے پڑے بستر پر پیٹھ کے بل گر گئی۔ اگر وہ میرے تھپڑ برداشت کر جاتی اور کھڑی رہتی تو میں شاید اس پر مزید بھی تشدد کرتا، مگر جب وہ گر گئی تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، اسے مزید نہ مارا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ میری ماں جو باہر ہی کھڑی تھی، یقیناً تھپڑ کی گونج اس کے کانوں تک ضرور آئی ہوگی، اس لیے اس نے آتے ہی میرے ہاتھ پکڑ لیا تھا اور کہا تھا کہ میرے بچے کو ہاتھ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ میری ماں نے میرے ہاتھ کو چوما اور پھر اس کو دبانے لگی یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہوئی تو میں اٹھ کر مسجد چلا گیا۔ نماز پڑھ کر جب میں فارغ ہوا تو میں مسجد میں ہی بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں نے جو عمل کیا ہے پتہ نہیں یہ عمل ٹھیک تھا یا غلط، لیکن اس دوران مجھے ایک چیز کا شدت سے احساس ہوا کہ میرے گھر میں موجود حد فار فرد سے میرا خون کا رشتہ ہے، لیکن میری بیوی کا رشتہ صرف مجھ سے ہے، اور وہ بھی صرف لفظی رشتہ ہے۔ صرف اس لفظی رشتے کی وجہ سے میرے گھر کے ہر فرد کا وہ احترام کرتی ہے۔ مجھ سے اگر میرے گھر کا کوئی بھی فرد اس کے خلاف شکایت کرتا ہے اور وہ سامنے موجود ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لیتی ہے، اس شکایت کرنے والے شخص سے معافی مانگ لیتی ہے۔ میں نے آج تک اس کو اس بحث میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میری غلطی نہیں تھی یا میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی یا میں نے اس وجہ سے یہ کیا ہے یا میں نے اس وجہ سے وہ کیا ہے۔ اس کو کبھی میں نے دلیلیں دیتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ ہمیشہ جھکا ہوا اور عاجز ہی پایا، ہمیشہ اس کو معافی مانگتے ہوئے دیکھا، ہمیشہ اس کو غلطی تسلیم کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ لیکن آج جب میں نے اس کو تھپڑ مارا تو مجھے احساس ہوا کہ آج تو میں نے اس کو دلیل بھی نہیں دی، اس کو اس کی غلطی تک نہیں بتائی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں کسی اور طرف چلا گیا۔ مجھے خیال ہے کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر میں میری ماں تھی۔ میں نے جب اپنی بیوی کو تھپڑ مارا اور میری ماں کو آواز سنائی دی تو میری ماں نے میرے ہاتھ کو چوما اور اب دبانا شروع کر دیا، صرف اس لیے کہ میرے بیٹے نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تو میرے بیٹے کے ہاتھ کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ اگر میں اپنی ماں کو اتنا پیارا تھا تو میری بیوی بھی اپنے والدین کو اتنی ہی پیاری ہوگی، لیکن اس کو کتنا افسوس ہوا ہوگا کہ اس کے پاس تو کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں تھا۔ میں نے تو تھپڑ مارا تھا، اس نے تو تھپڑ کو سہا تھا، میرے ہاتھ کو دبایا اور سہلایا جا رہا تھا، اس کو تو کوئی کندھا یا سہارا تک دینے کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک عجیب سی شرمندگی اور ندامت بھر دی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، آئندہ مجھے اس عمل سے باز رکھنے کی توفیق دینا۔ میں واپس آیا تو آ کر اپنی بیوی سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن پھر میری وہ مردانگی اڑے رہی تھی، میں جا کر بھی معافی نہ مانگ سکا۔ خیر، وہ وقت گزر گیا، کچھ ہی دنوں میں ہم لوگ نارمل ہو گئے اور میں اور میری بیوی اس بات کو بھول گئے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوشی کی کرن دکھلا دی اور میری بیوی امید سے ہو گئی۔ وقت مزید سرکتا گیا، سارا گھر پھر ایک بار خوشی کا گہوارہ بن گیا، یہاں تک کہ میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ لیکن اس دوران ایک اور آزمائش آ گئی کہ میری بیوی بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا، یہاں تک کہ بچے کی دھڑکن بھی نارمل نہ ہو رہی تھی۔ لاہور کے ایک مشہور سرکاری خواتین کے ہسپتال میں میری بیوی کو ریفر کر دیا گیا۔ ہسپتال کے اندر مرد حالات کا داخلہ منع تھا۔ ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے کے تیسرے دن بعد ہم کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم بیوی اور بچے میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی مشورہ دیا گیا تھا کہ ہم پر ممکن بیوی کو بچانے کی کوشش کریں۔ مگر جب میری بیوی کو ہوش آیا اور ساری بات اس کو پتہ چلی تو اس نے مجھے کال کی اور کہا کہ آپ مجھے نہیں، میرے بچے کو بچانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ میں آپ کا خون نہیں ہوں لیکن وہ آپ کا خون ہے اور میرا بھی خون ہے۔ میں بچہ زندہ رہے گا تو یوں سمجھنا کہ میں ہی زندہ رہوں گی، اور اگر میرا بچہ مجھ سے چھن گیا تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گی؟ میں نے اپنی بیوی کی بات سن کر محبت بھرے انداز میں اس کو سمجھاتے ہوئے ڈانٹا کہ میرے لیے بچے سے کہیں زیادہ اہم تم ہو۔
لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی، یہاں تک کہ میں اپنی بیوی کے سامنے ہار مان کر رو پڑا۔ میں ہر قیمت پر اپنی بیوی سے ملنا چاہتا تھا اور مجھے ہسپتال کے اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ میں نے ڈاکٹرز کے کہنے پر ہسپتال کے قریب ہی ایک پرائیویٹ روم ہائر کی اور اپنی بیوی کو اس کمرے میں شفٹ کیا۔ متعلقہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو اضافی رقم دے کر اس کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جب بھی ہم کو ضرورت ہوگی وہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا اور ہمیں ہسپتال میں ایڈمٹ کروائے گا۔ ہماری یہ بات مان لی گئی۔ جب بھی میری بیوی کو تکلیف بڑھتی جاتی ہے تو ہم اس کو لے کر ہسپتال چلے جاتے، لیکن جیسے اس کی کچھ حالت بہتر ہوتی تو میں پھر دوبارہ اس کو اپنے پاس اپنے کمرے میں لے آتا اور اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا۔ اسی دوران میری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور مختلف عملے سے دوستی ہوگی، یہاں تک کہ جب میری بیوی کا آپریشن ہو رہا تھا تو مجھے اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ میں بھی پردے کی ایک سائڈ پر بیٹھ کر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ میں اپنی بیوی کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا اور وہ حالت بے ہوشی میں تھی اور اس کا آپریشن جاری تھا۔ میرے سامنے وہ بیوی کو تھپڑ مارنے والا منظر چل رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک میری بیوی ہے جو میری آنے والی نسل کو دنیا میں لانے کے لیے اتنی تکلیف برداشت کر رہی ہے، جس نے میری آنے والی نسل کے وارث کو جنم دینے کے لیے اپنی زندگی تک قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ایک میں ہوں جس نے آج تک اپنی بیوی کو صرف اتنا بھی حق نہیں دیا کہ وہ اپنی صفائی کے لیے زبان سے ایک لفظ ہی ادا کر سکے۔ خیر، میری بیوی کا آپریشن ہو گیا، الحمدللہ۔ بیوی اور بچہ دونوں بچ گئے۔ بچے کے ایک ٹیوب کے اندر منتقل کر دیا گیا اور میں بیوی کے سرہانے بیٹھا ماضی کو سوچ کر آنسو بہا رہا تھا کہ اچانک میری بیوی کو ہوش آ گئی اور میری ہی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہوگی۔ شاید وہ یہ سمجھی کہ ہماری اولاد مر گئی ہے۔ یقین کریں، شدید تکلیف اور نفات کے باوجود اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیا اور کہنے لگی، کہا تھا نا کہ ہمارے بچے کو بچا لینا، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ موقع آئے گا یا نہیں۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور چوم کر پھر اس کے ماتھے کو چوما اور کہا، الحمدللہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے، اور اگر مجھے تم میں سے، ہماری اولاد میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو میں 1000 بار تمہارا انتخاب کروں گا۔ میری بات سن کر میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا۔ میں نے وہ آنسو اپنے ہونٹوں سے پی لیا اور اس سے کہا کہ یہ رونے کا نہیں، مسکرانے کا وقت ہے۔ ہماری نئی نسل اس دنیا میں آ چکی ہے۔ میری بات سن کر بہتے آنسو کے باوجود میری بیوی مسکرا دی اور اس نے کہا کہ انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں آپ کی اس اولاد کو آپ کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا وسیلہ بناؤں گی۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کاش جس ماں نے میری بیوی کی پرورش کی ہے، اس ماں نے میری پرورش کی ہوتی تو شاید میں نے وہ تھپڑ کبھی اپنی بیوی کو نہ مارا ہوتا۔ میں اپنے اس واقعے کے ذریعے تمام قارئین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ بیویاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا گیا ایک تحفہ ہے۔ ان کے متعلق روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں۔ یہ اپنی زندگی دو پر لگا کر ہماری نئی نسل کو دنیا میں لاتی ہیں۔ وہ کہ دنیا میں ماں کی قربانی کی بات کی جاتی ہے، لیکن بیوی بھی اپنے شوہر کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیتی ہے۔ بیوی کا احسان جو وہ آپ کی اولاد کو دنیا میں لاتے وقت تکلیف برداشت کرتی ہے، اس ایک احسان کی قیمت بھی نہیں چکائی جا سکتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو بے حد عزت دو یا اپنے سر پر چڑھا لو، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ان کے جائز حقوق اور جائز خواہشات کا ضرور خیال کرنا، تاکہ وہ روز محشر تم لوگ بیویوں کے حقوق کی وجہ سے نہ پکڑے جاؤ۔ والسلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔